السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب میرے تمام ویورز اور تمام دوست، تمام احباب، تمام بزرگ، تمام اقارب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ خیر سے رکھے، اللہ اچھا رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک بہت زیادہ سوالات کے اعتبار سے اور بہت اہم حالات کے عین مطابق جو ہے وہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مبارک مہینے ماہ ربیع الاول کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں دور کو حاضر کرنا۔ اب دور کوئی بھی ہو، اب ایک آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ ناراض ہو گئیں، وہ چلی گئیں، آ نہیں رہی، تو اول تو یہ کہ اپنی حرکتوں پہ غور کریں، آپ نے کیوں اتنا تنگ کیا عورت ذات کو، کیوں اتنا دکھ دیا، درد دیا کہ وہ بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کے ماں کے گھر چلی گئی۔ تو پہلے تو یہ اپنی اصلاح ضروری ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں آپ عمل کرنے بیٹھ جائیں، عمل کرنے سے پہلے اپنی صفائی ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے ہسبینڈ صاحب بھاگ گئے، وہ آ نہیں رہے، تو اس میں بھی اپنی غلطیوں کو ضرور غور کیجیے گا، کبھی کیجیے گا غور کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی حرکتیں ہیں، وہ عادتیں ہیں، وہ آپ کا انداز ہے جس سے ہسبینڈ صاحب بھاگ گئے۔ تو پہلے تو اپنی ان کی اصلاح کیجیے گا، اپنی ذات کی اصلاح کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصلاح ضروری ہے، ڈائریکٹ آپ اپنی اصلاح نہ کریں، آپ نیگیٹو ہوں اور آپ رانگ وے پر ہوں اور آپ سوچیں بھی جی عمل کر لوں اور میرا کام ہو جائے، یہ تو اچھا کام نہیں ہے، کام تو آپ کو اپنا بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مفرور ہے، کوئی بھی مفرور ہے، گم ہے، نہیں دستیاب ہو رہا، یا پھر کوئی ایسا شخص جو کہ آپ سے پیسے لے کے شارٹ ہو گیا، ایک اچھی بڑی اماؤنٹ، ہیوج اماؤنٹ اس نے لے لی اور وہ لے کے وہ شارٹ ہو گیا، وہ دستیاب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ہے آپ کی بہت قیمتی ہے اور وہ گم گئی، ایک عرصہ ہو گیا، چیز دستیاب نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر کیا ہوا، آپ کی چیز، آپ کی گمشدہ رقم، آپ کی دی ہوئی رقم جو لینے والا مفرور ہے، غائب ہے، کانٹیکٹ میں نہیں آ رہا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کے ہسبینڈ صاحب آپ کے تنگ کرنے کے کارن بھاگ گئے، اور یا پھر آپ کی بیوی آپ کے مرد حضرات کے تنگ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کیا چلی گئیں اور آنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہو گئیں، دور، اور ان کو حاضر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دور کو حاضر کرنا، اس میں ایک عجیب سا لفظ بنتا ہے کہ محبوب کو حاضر کرنا، یہ جملہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بالکل جائز مقاصد کے لیے، یہ ایک بڑوں کا، بزرگوں کا بڑا ہی ایک مجرب عمل ہے جو عام اسلامی مہینے میں تو 3 دن کرنا پڑتا ہے، مگر اس مبارک مہینے میں صرف 1 دن کرنا پڑتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور صرف 1 دن کب ہوگا، ربیع اول کے مبارک مہینے میں جب پہلی جمعرات آئے گی، ٹھیک ہے۔ آسان بات ہے، ربیع اول کا مہینہ شروع ہوا، اس کی جو پہلی جمعرات آئی، جیسے کہ آج 2-3 دن بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو یہ عمل ہوگا رات سونے سے پہلے، بالکل تنہائی اختیار کر کے، یعنی کہ کمرہ بند ہو، کسی جنگل میں، پہاڑ میں جانے کو میں نہیں کہہ رہا، آپ کا جو روم ہے وہ بند ہو اور شور پروف ہو، شور نہ آ رہا ہو، ڈسٹربنس نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، بے سکونی کی کیفیت نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے، یعنی کہ عشاء تو آپ اپنے وقت پر پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، سونے سے پہلے، اب آپ 10 بجے سوتے ہیں تو کر لیجئے، 12 بجے سوتے ہیں تو کر لیجئے، وہ آپ کی مرضی، جب آپ نے سونا ہو، کیونکہ سونے کی شرط اس میں یوں ہے کہ اس عمل کے بعد آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بنیادی باتیں ہو گئیں جن کا ضروری ہے اہتمام کرنا، ہر چیز کی بیس بنائی جاتی ہے، بغیر بیس کے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ تو اس بیس کے بنانے کے بعد، اس اہتمام کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، صرف 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے بس،
اور اس یاسین پڑھنے میں جو 7 مبین آئیں گے، ہر مبین کے بعد صرف 313 مرتبہ اللہ رب العزت کا ایک نام پڑھنا ہے، یا معیدو، ٹھیک ہے، یا معیدو، یا الف زبر یا، میم پیش مو، عین یا زیر عی، دال پیش دو، یا معیدو۔ بس آپ نے سورہ یاسین پڑھی، جب مبین آ گیا، مبین والی آیت پوری ہوئی، آپ نے 313 مرتبہ یا معیدو، پھر آگے سے شروع ہو گئے، دوبارہ پیچھے سے ریورس نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، آگے سے شروع ہو جائیں، پھر دوسرا مبین آ گیا، اس کے بعد یا معیدو 313 مرتبہ، پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیں، پھر مبین آ گیا، پھر 313 مرتبہ یا معیدو۔ بس اس سے آسان کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، نہ ریورس لینا ہے، نہ ریوائز کرنا ہے، نہ تکرار کرنی ہے، آسان سا کام ہے۔ ہر مبین کے بعد 313 مرتبہ یا معیدو پڑھ لیا آپ نے۔ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے بہت ساری دعا کریں، منیمم 5-6 منٹ تو دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا ہدف ہے، اب وہ ہدف میں آپ کے ہسبینڈ صاحب ہیں، یا آپ کی وائف صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا دوست ہے، یا آپ کا مخلص ہے، یا آپ کے پیسے کھائے بیٹھنے والا ظالم شخص ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی قیمتی چیز جو گھومے بیٹھی اور آپ کو مل نہیں رہی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ اس کا تصور کیجئے، اس کا امیجن کیجئے، اور جب آپ نے دعا مانگ لی تو اندازاً 3 سے 11 مرتبہ میں، 3 مرتبہ، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، جتنا آپ کا دل چاہے، کم از کم 3 دفعہ اس چیز کا تصور کر کے بہت زور سے پھونک ماریے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا تصور اس وقت بن جاتا ہے جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند کر کے بہت زور سے اس میں پھونک ماریے۔ اور اب کسی سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کسی بھی عمل کو، پڑھائی کو جب کرتے ہیں تو آپ ایک دوسری فریکوینسی، ایک دوسرے میگا ہرٹز میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب جس دوسری دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں سے آپ کو اپنے سوال کا جواب مطلوب ہے، اپنے مقصد کا عنصر مطلوب ہے، آپ کو اپنے مقصد کا جواب مطلوب ہے، تو وہاں ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو اس ڈسٹربنس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ عمل سونے سے پہلے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی سے بات نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بات نہیں کرنی کسی سے۔ تیسری بات، موبائل آف ہو جانا چاہیے۔ عمل سے پہلے ہی آپ موبائل آف کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور عمل کے بعد تو موبائل آن کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے، ورنہ ڈسٹربنس آ جائے گی۔ جس سینس پر آپ نے ایک اپلیکیشن بھیجی ہے وہ سینس ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہاں سے جو رپلائی دیا جائے، جو جواب دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے سمجھنے میں، اس کو ریالائز کرنے میں، آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل پیش آ جائے، آپ اس جواب کو اس نہج پہ نہ سمجھ سکیں جو کہ آپ نے اپلیکیشن آگے ڈالی عمل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مشکل نام کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ٹائم بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی ماہ مبارک شروع ہو گیا ہے، جمعرات آنے میں 2-3 دن ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ سکون سے ذہنی طور پہ تیاری کر لیجئے اور سکون سے یہ 10 منٹ کا عمل کر لیجئے گا۔ اس سے زیادہ آسان عمل کہاں سے ڈھونڈوں گا، کہاں سے دوں گا؟ یہ اللہ والوں کے سینوں کا راز ہوتا ہے، لیکن اب ان کی اس بارے میں اجازت ہوتی ہے، عمل اجازت یافتہ ہوتا ہے اس بارے میں کہ بھائی کوئی واقعی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اور اس کے مقاصد جائز ہیں، یعنی مقاصد جائز ہوں گے اور نیک ہوں گے، تب تو آپ اللہ کے کسی بھی نام کا عمل یا قرآن کی کسی بھی صورت کا عمل کریں گے، نقصان کوئی نہیں ہوگا، اللہ صرف فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے نام لے کر اور قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے یا صورت پڑھ کے کوئی غلط مقصد سے، کوئی ناجائز مقصد سے کوئی عمل کیا، تو باوجود یہ کہ عمل اجازت یافتہ تھا، لیکن کرنے والے کا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نقصان ہونے میں ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر آپ پرابلم میں آ جائیں، تو لہٰذا ناجائز نہیں کرنا ہے، اللیگل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیگل وے پر ہیں آپ، رائٹ وے پر ہیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ جائز ہیں، آپ حق پر ہیں، تو ضرور کر لیجئے،
پھر اس کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ اجازت انہی الفاظ میں ہوتی ہے، اور یہ بزرگوں کی محنت کا، ان کے سلسلے، ان کے سینے کا چلا ہوا ہوتا ہے، اس کا آپ صرف جائز کریں گے، ناجائز کبھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ماضی کی ویڈیوز کی طرح امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ ویڈیو بہت اہم ترین ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے حالات سے پریشان ہیں، خود عمل کیجئے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو بھی پریشان دیکھتے ہیں تو اس کو ہزار جگہ دھکے کھانے اور خوار ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس کو اس عمل کے بارے میں بتا دیجئے۔ اللہ آپ کا بھی بھلا کرے، اللہ سب کا بھلا کرے، اللہ ہم سب کا بھلا کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ حافظ محمد ابراہیم، ڈاکٹر حکیم ریکی ماسٹر وید، پروفیسر قاسمیہ طبیہ کالج کراچی، پاکستان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔